محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك الحطمة نار الله الموقدة الذي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في عمد ممددة. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اور مرثیے کے لیے برادر عباس کریم اور محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوات محمد محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. خدا کے نام پر مانگی تو زینب نے ردا مانگی. خدا کے نام پر مانگی تو زینب نے ردا مانگی. خدا کے نام پر مانگی تو زینب نے ردا مانگی. سرے بازار بی بی نے سرے بازار بی بی نے جو مرنے کی دعا مانگی. خدا کے نام پر مانگی تو زینب نے ردا مانگی. سرے بازار بی بی نے سرے بازار بی بی نے جو مرنے کی دعا مانگی. خدا کے نام پر مانگی تو زینب نے ردا مانگی. سبھی مسند نشینوں سے یہ ہنس کر کہتا تھا ظالم. سبھی مسند نشینوں سے یہ ہنس کر کہتا تھا ظالم. علی کی بیٹی نے ہم سے علی کی بیٹی نے ہم سے جو مانگی بھی تو کیا مانگی. خدا کے نام پر مانگی تو زینب نے ردا مانگی. خدا کے نام پر مانگی تو زینب نے ردا مانگی. نہ دی چادر کسی نے جب سرے دربار زینب کو. نہ دی چادر کسی نے جب سرے دربار زینب کو. جو پشت فیضہ سے بی بی جو پشت فیضہ سے بی بی نے چھپنے کی جگہ مانگی. خدا کے نام پر مانگی تو زینب نے ردا مانگی. سرے بازار بی بی نے جو مرنے کی دعا مانگی. خدا کے نام پر مانگی تو زینب نے ردا مانگی. شمر سے پوچھا حاکم نے کہاں ہے دختر زہرا. شمر سے پوچھا حاکم نے کہاں ہے دختر زہرا. یہ سن کر ثانی زہرا یہ سن کر ثانی
نیے زہرا نے خالق سے قضا مانگی، خدا کے نام پر مانگی تو زینب نے ردا مانگی۔ صفرا دی ماری ایک منزل تے، میں قافل تو رہ گئیاں، میں کو ڈھونڈن کیتے ہائے محملہ تو میڈی پھپیاں بھی لہ پیاں، سجاد دے پوچھ تو ہے بو پہلے ہایا پہنچ شمار کمینہ، ہمیں کو گوریا نال بجایا دائستایوں تلیاں زخمی تھیاں۔ صلوات پڑھو علی محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ قاسم آباد بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کاش عباس نہ مارے جاتے، 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 دونوں بازو شہنشاہ وفا کے تھامے، لاش عباس پہ شبیر بکا کرتے تھے، بھائی تم بات ہمارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، اس طرح لگتی نا اکبر کے کلیجے میں سنا، اس طرح ہوتی نا سادات کے خیموں میں فغا، یوں نہ زینب کے سہارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، گردن شاہ پہ یورن میں نہ خنجر چلتا، یوں نہ خورشید امامت سر مقتل ڈھلتا، یوں نہ دن غم میں گزارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، ہوتے عباس دلاور تو نہ خیمے جلتے، شام غربت نہ سکینہ کو تماچے لگتے،
گوشوارے نہ اتارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، ہوتے عباس تو چھنتی ناردہ زینب کی، قوم عابد مزتر کے نہ بیری ڈلتی، تازیان بھی نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، ہو کے پابند رسم سید سجاد چلے، نہر کو دیکھ کے روتے ہوئے یہ کہنے لگے، سب وطن ساتھ ہمارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، آج بھی آتی ہے یہ قبر سکینہ سے صدا، اے چچا لاتے نہ زندان میں یوں ہم کو قضا، ساتھ گر بھی ہم تمہارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد، محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ چلو چلو میرے ہمراہ کربلا تو چلو، کربلا تو چلو، چلو چلو میرے ہمراہ کربلا تو چلو، کربلا تو چلو، علم اٹھاؤ کرو مشعل وفا روشن، سناؤ منبر حق سے پیمبروں کا سخن، بیان کرو تو کرو سیرت حسین و حسن، اٹھو اٹھو تو صحیح باندھ کر سروں سے کفن، چلو چلو میرے ہمراہ کربلا تو چلو، چلو چلو میرے ہمراہ کربلا تو چلو، تم ہی تلاش اگر ہے خدا برتر کی، ہے جستجو اگر اللہ کی پیمبر کی، سنو بگوش دل آ کر اذان اکبر کی، مشاہدہ تو کرو تم نماز سر
کربلا تو چلو. جو معرفت تمہیں درکار ہے پیغمبر کی، دلیل ختم نبوت ہے ذات سرور کی. گواہی چاہیے تم کو جو وحی داور کی، گواہی تمہیں مل جائے گی 72 کی. چلو چلو میرے ہمراہ کربلا تو چلو 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 میرے ہمراہ کربلا تو چلو. حسین کر گئے سب حق ادا امامت کے، تقاضے کر گئے پورے وہ سب مشیت کے. دکھا گئے ہمیں رستے ہر ایک سعادت کے، ہمارے واسطے کھولے ہیں در شفاعت کے. چلو چلو میرے ہمراہ کربلا تو چلو 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 میرے ہمراہ کربلا تو چلو. میرے حسین زمانہ اداس تجھ بن ہے، فضا میں آج بھی زندہ صدائے حل من ہے. یہ استغاثہ شبیر ہے وہ کم سن ہے، ارے تو آج بھی عاشور ہی کا وہ دن ہے. چلو چلو میرے ہمراہ کربلا تو چلو 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 میرے ہمراہ کربلا تو چلو. ہر ایک معرفت حق سے پرسفینے سے، ہر کتاب سے ہر حرف ہر قرینے سے، ہر ایک دل سے ہر نور پال سینے سے. یہی ندا ہے بلند آج بھی مدینے سے. چلو چلو میرے ہمراہ کربلا تو چلو 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 میرے ہمراہ کربلا تو چلو 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 میرے ہمراہ کربلا تو چلو کربلا تو چلو. پر محمد وآل محمد صلی اللہ فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، فاطر السماوات والأرضين، الذي لم يتخذ
صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني الهاشمي المطلبي الأبتحي القرشي الطهامي سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطاهرين المعصومين المظلومين واللعن الدائم على أعدائهم وقاتليهم ومنكر فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. پروردگار عالم قرآن مجید و فرقان حمید صاحبان ایمان کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، جب تم دائرے ایمان میں آ جاؤ، مشکلات تمہارے سامنے ہوں، پریشانیاں تمہارا راستہ روک رہی ہوں، تو قرآن کہتا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، تمہیں چاہیے کہ تم صبر سے مدد حاصل کرو اور صلاۃ سے مدد حاصل کرو. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. عزیزان محترم، قرآن نے مومنین سے مطالبے دو کیے ہیں مگر نتیجہ ایک دیا ہے. مطالبہ ہے صاحبان ایمان سے کہ مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے اور مدد حاصل کرو صلاۃ کے ذریعے، لیکن جب نتیجہ پیش کیا تو فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. حالانکہ ظاہراً بات یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ جب دو چیزوں کا مطالبہ تھا تو نتیجے میں گفتگو کچھ اس انداز سے ہونی چاہیے تھی کہ ان اللہ مع الصابرین والمصلیین، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ بھی ہے اور نمازیوں کے ساتھ بھی. لیکن قدرت نے ایسا نہیں فرمایا بلکہ فرمایا صابرین کے ساتھ. اگر بات ایک ہی نتیجے میں کہنی تھی تو چونکہ نماز واجبات میں اہم ترین فریضے کا نام ہے، ان قبلت قبل ما سواہا و ان ردت رد ما سواہا، تو اللہ یہی فرما دیتا ان اللہ مع المصلیین، بے شک اللہ نمازیوں کے ساتھ ہے. مگر نہ قدرت نے تنہا نمازیوں کی بات کہی نہ صابرین کے ساتھ نمازیوں کے لفظ استعمال کی، بلکہ دو چیزوں کا مطالبہ کرنے کے بعد نتیجے میں کہا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. بہترین کلام اسے کہا گیا ہے جس میں لفظیں کم ہوں مطالب زیادہ. قرآن سے بہتر کلام کون سا ہو سکتا ہے؟ قدرت آواز دے رہی، مجھے الگ سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر میں صابرین کہہ دوں تو کافی ہے. اس لیے کہ دنیا کی کسی بھی عبادت کو اس وقت تک انجام دیا ہی نہیں جا سکتا جب تک انسان کسی نہ کسی مرحلے صبر سے نہ گزر جائے. بے شک ظاہر نماز ادا کرتا ہے تو اسے وقت دینا پڑتا ہے، گھر سے نکل کے مسجد تک جانا پڑتا ہے، سردیوں میں بستر سے اٹھنا پڑتا ہے،
روزہ رکھتا ہے، بھوک و پیاس برداشت کرنی پڑتی ہے، تو کوئی عبادت اس وقت تک ہوتی ہی نہیں جب تک کسی نہ کسی مرحلے صبر سے نہ گزر جائے. تو الگ سے کسی لفظ کے کہنے کی ضرورت نہیں. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اگر ہم اور آپ غور کریں تو ہمیں اس بات کا احساس ہوگا کہ قرآن کے ان فقروں پہ جس انداز سے سرکار شہادت امام حسین علیہ السلام نے عمل کر کے دکھایا ہے، کوئی جیتی جاگتی تصویر اس انداز کی ہمارے سامنے نظر نہیں آتی. قرآن کا مطالبہ ہے استعینوا بالصبر، صبر کے ذریعے مدد حاصل کرو، والصلاۃ اور نماز کے ذریعے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. آپ اگر غور فرمائیں تو جب امام حسین علیہ السلام کے سامنے سوال بیعت ہوا ہے اور امام نے اس بیعت سے انکار کیا تو یزید نے اس بیعت سے انکار کے نتیجے میں یزید کی طرف سے جو پریشانیاں آنے والی تھی، امام علیہ السلام کو معلوم تھا کہ کن کن زحمتوں سے گزرنا پڑے گا. وطن چھوڑنا پڑے گا، کا صبر کر لوں گا. مکے آئیں گے، وہاں بھی جائے امن نہیں ملے گی، کا صبر کر لوں گا. 2 محرم کو کربلا پہنچیں گے، وہاں بھی دریا کے کنارے، نہر کے کنارے خیمے نصب نہ ہو سکیں گے، کا صبر کر لوں گا. بچوں کی پیاس برداشت کرنی پڑے گی، کہا یہاں بھی صبر کر لوں گا. کہا جن مخدرات عصمت و طہارت کو لائے ہیں انہیں اسیر ہونا پڑے گا، کہا صبر کر لوں گا. جتنے ساتھی ہمارے جائیں گے، امام کہتے ہیں صبر کر لوں گا. اعزاء و اقربا کو ستایا جائے گا، فرماتے ہیں صبر کر لوں گا. دوستوں اور عزیزوں کا داغ سہنا پڑے گا، امام فرماتے ہیں صبر کر لوں گا. خود آپ کو درجہ شہادت پہ فائز ہونا پڑے گا، امام فرماتے ہیں صبر کر لوں گا. سارے صبر کے مراحل سے جب امام گزر جاتے ہیں تو آخری مرحلے میں حسین سر کو سجدے خالق میں رکھ کے دنیا کو بتاتے ہیں اگر تمہیں قرآن کی اس آیت پہ عمل کرنا ہو تو میری طریقے سے عمل کرو. جیسے میں نے صبر سے ابتدا کی ہے اور جب مرحلے انتہائی مرحلہ آیا ہے تو میں نے صلاۃ پہ انتہا کر کے بتایا کہ جو قرآن پہ عمل کرنے والے ہیں وہ اس انداز سے اپنی زندگی قرآنی احکام کے زیر سایہ گزارتے ہیں. عزیزان محترم، تو سرکار شہادت امام حسین علیہ السلام نے عملاً ہمارے سامنے یہ بات پیش کی کہ کس طریقے سے صبر سے مدد حاصل کرنے کی ابتدا کی جاتی ہے اور کس طریقے سے صلاۃ پہ انتہا کی جاتی ہے. آج میں نے جان بوجھ کے آپ کے اذہان عالیہ کو اپنے گزشتہ موضوع سے ذرا سا ہٹ کے متوجہ کرنے کی کوشش کی، اس لیے کہ آج جو دن گزرا ہے وہ سرکار شہادت حسین ابن علی اور آپ کے جانثار ساتھیوں کے چہلم کا دن تھا. اور میں نے سوچا آج خاص طریقے سے حسین کا ذکر کیا جائے جنہوں نے اپنے قربانی پیش کرنے کے بعد رہتے دنیا تک مذہب اسلام کو محفوظ رکھ کے ہم پہ اور ہماری آنے والی نسلوں پہ احسان کیا ہے. عزیزان محترم، لوگ کربلا کی جنگ کو 2 شہزادوں کی جنگ بتاتے ہیں. کچھ کہتے ہیں خامخواہ حسین نے انکار کیا. ہم سے پوچھا جاتا ہے آخر بیعت کر لیتے تو مسئلہ کیا تھا، آخر حسین نے انکار بیعت کیوں کی؟ میں کہہ رہا ہوں اگر حسین نے انکار بیعت کر ہی دیا تھا تو یزید اصرار نہ کرتا تو مسئلہ کیا تھا؟ اس نے آخر حسین سے اصرار بیعت کیوں کی؟ جو وجہ یزید کے اصرار بیعت کی تھی وہی وجہ حسین کے انکار بیعت کی تھی. یزید جانتا تھا کہ ساری دنیا بیعت کر لے، اگر حسین نے بیعت نہیں کی تو کسی کی بیعت نہیں ہوگی، اور ساری دنیا بیعت نہ کرے اگر تنہا حسین نے بیعت کر لی
تو سب کی بیعت ہو گئی. وہ چاہتا تھا اپنے کردار کو اسلامی کردار ہونے کی مہر لگا دے, اپنے کردار پہ اسلامی کردار ہونے کی مہر لگا دے, اور اس لیے سوال بیعت کیا تھا امام حسین علیہ السلام سے. اور جب امام حسین علیہ السلام سے سوال بیعت کیا ہے تو تنہا مسئلہ امام کے فیصلے کا نہیں تھا. 1,24,000 انبیاء و مرسلین کی نگاہیں حسین پہ تھیں. حسین آج دیکھ رہے ہیں تم ہماری محنتوں کو بچا لیتے ہو یا ہماری زندگیوں کو خطرے میں ڈال لیتے ہو. مسئلہ صرف حسین کی بیعت کا نہیں تھا. آج کے دن نتیجہ سامنے آنے والا تھا, اس لیے کہ آدم نے شیطان کے ہاتھوں پہ بیعت نہیں کی تھی, اس لیے کہ نوح نے اپنی قوم کے ہاتھوں پہ بیعت نہیں کی تھی, اس لیے کہ ابراہیم نے نمرود کے ہاتھوں پہ بیعت نہیں کی تھی, اس لیے کہ موسیٰ نے فرعون کے ہاتھوں پہ بیعت نہیں کی تھی, اس لیے کہ یوسف نے اپنے بھائیوں کے ہاتھوں پہ بیعت نہیں کی تھی, اس لیے کہ عیسیٰ نے اپنے امتیوں کے ہاتھوں پہ بیعت نہیں کی تھی, اس لیے کہ رسول خدا نے ابو جہل و ابو لہب کے ہاتھوں پہ بیعت نہیں کی تھی, اس لیے کہ امیر المومنین نے امیر شام کے ہاتھوں پہ بیعت نہیں کی تھی. ایک سلسلہ چلا آ رہا تھا, طاغوتی طاقتیں ہر دور میں الہی قوت سے بیعت کی طالب تھی. آج یزید حسین کے سامنے طالب بیعت ہوا تھا. آج بات نتیجے تک پہنچنے والی تھی. اگر یزید کامیاب ہو جاتا تو 1,24,000 انبیاء کی محنتیں برباد ہوتی, اور حسین فرماتے ہیں مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. عزیزان محترم, امام چاہتے تو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا, لیکن امام نے ایک مزاج پیش کیا کہ خالی میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا, گزرے لوگوں میں, موجودہ لوگوں میں, اور صبح قیامت تک آنے والے لوگوں میں مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. صلوات کریے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور اس طریقے سے امام علی مقام نے اس دین کی حفاظت کی جس دین کی تبلیغ کے لیے 1,24,000 انبیاء تشریف لائے تھے. اور اسی لیے جب معصوم امام علیہ السلام کی زیارت پڑھتے ہیں تو فرماتے ہیں اے وارث آدم تجھ پہ سلام, اے وارث نوح تجھ پہ سلام, اے وارث ابراہیم تجھ پہ سلام, اے وارث موسیٰ تجھ پہ سلام, اے وارث عیسیٰ تجھ پہ سلام, اے وارث محمد عربی تجھ پہ سلام, اے وارث خدیجۃ الکبریٰ تجھ پہ سلام, اے وارث علی مرتضیٰ تجھ پہ سلام, اے وارث فاطمہ زہرا تجھ پہ سلام. یہ حسین ہے, حسین, انہیں پہچاننے کی ضرورت ہے. اگر دامن حسین میں کائنات پناہ لے گی تو حور بن جائے گی, حسین سے ٹکرانے کی کوشش کرے گی تو حرملا بن جائے گی. صلوات ہے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حسین نے انکار بیعت کے ذریعے دین پیغمبر اکرم کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھا. حسین کی ذات کو سمجھنا ہو تو اس انداز سے سمجھنے کی کوشش کریں عزیزان محترم. اللہ فرماتا ہے لولا کا لما خلقت الافلاک, اے پیغمبر اگر آپ نہ ہوتے تو ہم کچھ خلق نہ کرتے. لولا کہ لما خلقت الافلاک, اگر ہم آپ نہ ہوتے تو ہم کچھ بھی خلق نہ کرتے, افلاک خلق نہ کرتے. یعنی اگر رسول نہ ہوتے تو یہ زمین نہ ہوتی, رسول نہ ہوتے تو یہ آسمان نہ ہوتا, رسول نہ ہوتے تو یہ ستارے نہ ہوتے, رسول نہ ہوتے تو یہ ثوابت نہ ہوتے, رسول نہ ہوتے تو کائنات کی اشیاء نہ ہوتی, رسول نہ ہوتے تو آدم نہ ہوتے, رسول نہ ہوتے تو نوح نہ ہوتے, رسول نہ ہوتے تو ابراہیم نہ ہوتے, رسول نہ ہوتے تو موسیٰ عیسیٰ یحییٰ زکریا نہ ہوتے, رسول نہ ہوتے تو 1,24,000 انبیاء نہ ہوتے, رسول نہ ہوتے تو اس کائنات میں کچھ بھی نہیں ہوتا. اور وہی رسول فرماتے ہیں حسین منی وانا من الحسین, میرے حسین اگر تو نہ ہوتا تو میں نہ ہوتا.
محمد نعرہ تکبیر، اللہ اکبر نعرہ رسالت، یا رسول اللہ نعرہ حیدری، یا علی بابا بلند سلوہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ماشاءاللہ. اگر نبی نہ ہوتے تو کائنات میں کچھ نہ ہوتا، اور اگر حسین نہ ہوتے تو خود رسول نہ ہوتے. یزید چاہتا تھا کہ رسول ختم ہو جائے، تصور رسالت ختم ہو جائے، تصور نبوت ختم ہو جائے. اگر کوئی کسی تک تصور پہنچ بھی جائے تو یہ کہا جائے کہ محمد اللہ کے رسول تھے، یہ نہ کہا جائے کہ محمد اللہ کے رسول ہے. حسین نے آواز دی، میں اپنے رگ گردن سے نکلے ہوئے لہو کی دھاروں کے ذریعے اس طریقے سے نام محمد کو زندگی دوں گا کہ صبح قیامت تک جب بھی کبھی اذان دی جائے گی تو یہی کہا جائے گا اشہد ان محمد رسول اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. آدمی کی زندگی کے دو حصے ہوتے ہیں. آدمی ایک شخص ہوتا ہے، ایک شخصیت. بحیثیت شخص کے پیغمبر محمد ابن عبداللہ ہے، اور بحیثیت شخصیت کے پیغمبر محمد الرسول اللہ ہے. یزید شخصیت پیغمبر خاتم کو ختم کرنا چاہتا تھا. حسین نے کہا میں اس شخصیت کو ختم نہیں ہونے دوں گا، میں اسے بچا کے رہوں گا. قیامت تک آواز آئے گی اشہد ان محمد الرسول اللہ. اور یہی وجہ ہے عزیزان محترم، میں نے عرض کیا کہ لوگ کہتے ہیں دو شہزادوں کی جنگ تھی، لوگ کہتے ہیں علیہ باللہ امام نے ضد کی اور خامخواہ کے لیے انہوں نے اپنے لیے مسائل مہیا کر لیے. کوئی کہتا ہے زمین و جائیداد تخت و تاج کی جنگ تھی. نہیں، یہ جنگ ایسی کوئی چیز کے لیے نہیں تھی، بلکہ یہ جنگ دو مقاصد کی جنگ تھی، دو نظریات کی جنگ تھی، دو مکاتب فکر کی جنگ تھی. ایک مکتب مذہب کو مٹانا چاہ رہا تھا، دوسرا مکتب مذہب کو بچانا چاہ رہا تھا. ایک دین کو بے دینی کا لباس پہنا دینا چاہتا تھا، ایک مکتب دین کو دین دیکھنا چاہتا تھا. بھئی یہی وجہ ہے عزیزان محترم کہ اس سے پہلے مر جانے والا، شہید ہو جانے والا ہارتا تھا، قتل کر دینے والا جیتتا تھا، قتل ہو جانے والا ہارتا تھا. مگر حسین نے ہار جیت کا معیار بدل دیا. چوتھے امام سے سوال کیا گیا، آپ کے اور آپ کے بابا کے درمیان جنگ ہوئی. چوتھے امام سے پوچھا گیا یزید اور آپ کے بابا کے درمیان جنگ ہوئی، جیتا کون اور ہارا کون؟ امام فرماتے ہیں قف حتی اذن المؤذن. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. پوچھا امام نے امام سے یزید اور آپ کے بابا کے درمیان جنگ ہوئی، جیتا کون اور ہارا کون؟ چوتھے امام نے جواب دیا قف حتی اذن المؤذن، اتنی دیر ٹھہر جا کہ مؤذن اذان دے. اگر اذان میں ابو سفیان کا نام آ گیا ہو تو یزید جیتا، اور اگر اذان میں ہمارے جد رسول خدا کا نام باقی ہو تو حسین جیتا. محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اذان نہیں ہے، فتح حسینی کا مسلسل اعلان ہے. بے شک، بے شک، بے شک، بے شک، سبحان اللہ. فتح حسینی کا مسلسل اعلان ہے. قدرت نے آواز دی میرے بندے حسین، تو نے اگر میرے لیے قربانیاں دی ہے تو صحیح کہ دنیا میں کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوگا جب تیری فتح و ظفر کا اعلان نہ ہو رہا ہو. عزیزو، اذان کے بارے میں اگر آپ غور فرمائیں تو آپ کو احساس پیدا ہوگا کہ اگر نماز صبح آپ کے ہاں مثلا 6:30 پہ ہو رہی ہے، کچھ اور آگے بڑھیے 6:32 پہ ہوتی ہے، کچھ اور آگے بڑھیے 6:35 پہ ہوتی ہے، پھر اس سلسلے کو آگے بڑھاتے رہیے، پوری دنیا تک لے جائیے
تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ دنیا میں کوئی ایک وقت ایسا نہیں ہے جب کہیں نہ کہیں آواز اذان نہ لہرا رہی ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. قدرت نے آواز دی حسین ایک دوپہر کی تیری محنتوں کو میں قبول کرتے ہوئے تیری فتح و ظفر کا اعلان صبح قیامت تک دنیا میں کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوگا جب کہ نہ کر رہا ہوں. صلوات علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. عزیزو یہی وجہ ہے کہ جب صاحبان نظر نے ذات حسین پہ نگاہ ڈالی تو آواز دیتے ہیں شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دی پناہ است حسین سردار ندا دست در دست یزید حقا کے بنا الہ الہ است حسین. حسین شاہ ہے، حسین بادشاہ ہے، حسین دین ہے، حسین دین کو بنا دینے والے ہیں. حسین نے سر دیا مگر یزید کے ہاتھوں پہ بیعت نہیں کی. حقیقت یہ ہے کہ بنیاد لا الہ الا اللہ سبحان اللہ. حسین ہے. میں کہوں گا خواجہ اجمیری یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ عزیزو ہوتا یہ ہے بات تو ہر آدمی کہتا ہے لیکن بات کہنے والا جتنا بلند ہوتا چلا جاتا ہے بات کا وزن اتنا ہی زیادہ بڑھتا چلا جاتا ہے. ایک بچہ بھی بات کہتا ہے، ایک جوان بھی بات کہتا ہے، ایک بوڑھا بھی بات کہتا ہے، ایک عام آدمی بھی بات کہتا ہے، ایک عالم بھی بات کہتا ہے، ایک مرجع تقلید بھی بات کہتا ہے، ایک امام بھی بات کہتا ہے، ایک نبی بھی بات کہتا ہے اور خود خدا بھی بات کہتا ہے. یوں جو ذوات میں فرق ہوتا چلا جاتا ہے بات کا وزن اتنا ہی زیادہ بڑھتا چلا جاتا ہے. یہ کہنے والا کوئی معمولی آدمی نہیں جس نے یہ اشعار کہے ہیں شاہ است حسین بادشاہ است حسین، کوئی معمولی آدمی نہیں. اجمیر کی وادی میں سونے والا وہ فقیر بوریا نشین جسے سلطان الاولیاء کہا جاتا ہے، سبحان اللہ. جسے سلطان الہند کہا جاتا ہے، جسے خواجہ خواجگان کہا جاتا ہے، معین الدین چشتی اجمیری. جب ان کی عرس کا موقع آتا ہے تو لندن، امریکہ، انگلینڈ، انڈونیشیا، پاکستان، ہندوستان، نہ معلوم کہاں سے لاکھوں کی تعداد میں لوگ ان کی بارگاہ میں جبین نیاز خم کرنے کے لیے جاتے ہیں. جس نے یہ اشعار کہے ہیں میں نے خود وہاں شعر بھی پڑھے، گیا بھی ہوں، دیکھا بھی ہے. جب آپ صدر گیٹ پہ جائیں گے جہاں سے داخلہ ہوتا ہے تو وہی پیتل کے بڑے سے ٹکڑے کے اوپر یہ اشعار چمک رہے ہیں شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دی پناہ است حسین. میں نے جب غور کیا تو مجھے احساس ہوا کہ ساری دنیا سے جب سمٹ کے لوگ یہاں آتے ہیں اور گیٹ پہ پہنچتے ہیں تو شاید یہ تختی بتاتی ہے، خواجہ کی طرف سے تختی سوال کرتی ہے آنے والوں تم کہاں آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. خواجہ کا یہ شعر ان آنے والوں سے سوال کر رہا ہے ارے یہ ساری دنیا سے سمٹ کے تم کہاں آ گئے. تو آنے والے کہتے ہیں سلطان کے پاس، بادشاہ کے پاس، سلطان الہند کے پاس، سبحان اللہ. ولیوں کے ولی کے پاس، سبحان اللہ سبحان اللہ. بادشاہ ہند کے پاس. تو شاہ کہتے ہیں شاہ است حسین بادشاہ است حسین. ارے تم غلط آ گئے ہو، شاہ میں نہیں ہوں، شاہ حسین ہے، بادشاہ حسین ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تم نے مجھے بادشاہ سمجھا، غلط ہے. میں تو خود کسی کے بادشاہت میں ہوں اور میرے نزدیک شاہ بھی حسین ہے، بادشاہ بھی حسین ہے. توجہ ہے نا اذان ہوتا. خواجہ آنے والوں سے کہہ رہے ہیں میرا بادشاہ حسین. تو جب خود ان کا بادشاہ حسین تو خواجہ رعایا تو ہو سکتے ہیں، بادشاہ نہیں ہو سکتے. اور جب بادشاہ نہیں ہو سکتے رعایا ہے حسین کی تو آپ پہچانے تو حسین کون ہے. جب رعایا میں اتنی طاقت ہے کہ لاکھوں سروں کو اپنے دروازے پہ جھکا لے تو جو اس رعایا کا بادشاہ حسین ہوگا وہ کتنا طاقتور ہوگا جس کے لیے کہا جائے گا
انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے لیے حسین۔ حسین حسین شاہ ہے، بادشاہ است حسین، حسین بادشاہ ہے۔ بے شک میں نے کہا خواجہ آپ کو یزید کی شہنشاہی دکھائی نہیں دی؟ مدینے کی ٹوٹی ہوئی ڈیوڑی میں عبادت پروردگار اور اطاعت خالق میں زندگی گزارنے والا ایک فقیر بوریا نشین، اس میں کیا دیکھا جو آپ نے کہا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین؟ ادھر ذرا دیکھیے، وہاں تخت و تاج ہے، کر و فر ہے، حکومت ہے، سلطنت ہے، عسکری نظام ہے، سوار اور پیادے ہیں، حریر و دیبا کے پردے ہیں، شہنشاہی عنوان ہے، مگر آپ نے یزید کو بادشاہ نہیں کہا، جس کے پاس کچھ نہیں، ایک مسلح ہے، ٹوٹی ہوئی ڈیوڑی ہے، آپ اس کو کہہ رہے ہیں بادشاہ۔ تو شاید اجمیر کے خواجہ آواز دے نادان، تلوار کے زور پہ گردنوں پہ حکومت، اسے حکومت نہیں کہا جاتا، سبحان اللہ سبحان اللہ، حکومت کردار کے زور پہ دلوں پہ حکومت کو حکومت کہا جاتا ہے۔ حسین کی حکومت دلوں پہ تھی، یزید کی حکومت تلوار سے سروں پہ تھی، تلوار کے ذریعے۔ تلوار کی حکومت اتنی دیر رہتی ہے جب تک تلوار لٹکتی رہتی ہے، کردار کی حکومت اس وقت تک رہتی ہے جب تک آدمی کردار کا کلمہ پڑھتا رہتا ہے۔ اس لیے ہم نے حقیقی بادشاہ کو بادشاہ مانا ہے، حقیقی شہنشاہ کو شہنشاہ مانا ہے۔ تو دیکھتا نہیں کہ یزیدیوں میں اتنی ہمت نہیں کہ شہادت کے بعد بھی مزاج حسینی کے خلاف کوئی قدم اٹھا سکے۔ عزیزو اگر دیکھا جائے تو حسین کس چیز پہ راضی تھے اور کس چیز پہ ناراض تھے؟ یزید نے کہا ہاتھ کا نہیں، بیعت کا نہیں، کا سر کہاں، ہمیں نہ کہنے کی عادت نہیں ہے، تو نے ایک مانگا ہے، شان کرم یہ ہے کہ طلب سے سوا ملے، 72 لے کے آؤں گا۔ حسین نے کہا ہاتھ نہیں، سر ایک نہیں 72۔ تو حسین ہاتھ دینے پہ ناراض، سر دینے پہ راضی، سر دینے پہ راضی، ہاتھ دینے پہ ناراض۔ جب حسین شہید ہو گئے، یزیدی کاٹ کے کیا لے جا رہے ہیں؟ سر لے جا رہے ہیں کہ ہاتھ لے جا رہے ہیں؟ سر لے کے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا یزیدیو یہ تو دینے پہ حسین خود ہی راضی تھے، حسین ہاتھ دینے پہ ناراض تھے۔ ہاتھوں کو کاٹو، لے جا کے یزید کے ہاتھ پہ رکھ دینا کہ جو ہاتھ زندگی میں تیرے ہاتھ پہ نہ آ سکا، مرنے کے بعد ہم نہ لائے تو وہ آواز دیں گے۔ یہ حسین کی حکومت ہے جو دلوں پہ بھی ہے، مزاجوں پہ بھی ہے۔ ہمارے دماغ میں یہ بات آ ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ جو حسین چاہ رہے ہیں وہی ہوگا، جو حسین نہیں چاہ رہے نہیں ہوگا۔ توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ تو ہاتھ سر دینے اور ہاتھ نہ دینے کو دوسرے لفظوں میں کہا جائے گا سر کٹے گا مگر سر جھکے گا نہیں۔ سر دینا ہاتھ نہ دینا، دوسرے لفظوں میں حسین نے کہا یہ سر کٹ سکتا ہے، جھک نہیں سکتا۔ بعد شہادت نو کے نیزہ پہ بلند کیا گیا سر دربار یزید میں گیا، حسین نے نو کے نیزہ کی بلندیوں سے آواز دی، یزید تو جسے جھکانا چاہ رہا تھا وہ آج بھی نہیں جھکا، میرا کٹا ہوا سر تیرے دربار میں آیا ہے مگر جھک کے نہیں آیا، نو کے نیزہ پہ بلند ہو گیا۔ عزیزو یہ حسین ہے جن کے لیے خواجہ فرما رہے ہیں شاہ است حسین، بادشاہ است حسین۔ حسین شاہ ہے، حسین بادشاہ ہے، حسین شاہ ہے، حسین بادشاہ ہے۔
عزیزوں میں نے کہا تلوار کی حکومت اور ہے، دلوں کی حکومت اور ہے. یہی وجہ ہے جب تک تلوار تھی حکومت رہی، تلوار ہٹی حکومت ختم ہو گئی. لیکن حسین کی حکومت دلوں پہ تھی، لہذا کل بھی تھی، آج بھی ہے، صبح قیامت تک رہے گی. آپ ٹیلی ویژن پہ وہ نظارہ بھوکے پیاسے پیدل سختیاں جھیلتے ہوئے زحمتیں برداشت کرتے ہوئے، یہ کیا ہے؟ یہ اقرار حکومت حسینی ہے. مولا ہم آپ کے موالی ہیں، آقا ہم آپ کی حکومت میں ہیں، ہم آپ سے وفاداری کا اعلان کرنا چاہتے ہیں. عزیزوں، حکومت میں رہنے کے سلسلے میں وفاداری کا ایک ثبوت ملتا ہے ٹیکس دینے کے ذریعے. آدمی مختلف ٹیکس ادا کرتا ہے اگر حکومت کا وفادار ہوتا ہے، مگر اس کے باوجود وہ کوشش کرتا ہے کہ ٹیکس کم سے کم دینا پڑے تاکہ وفاداری برقرار رہے اور ہمارا فائدہ بھی ہوتا رہے. لیکن یہ حسین کی حکومت ہے کہ حسین کبھی ٹیکس لینے نہیں آتے، خالی حسین کا چاند نمودار ہوتا ہے اور اتنا یاد دلاتا ہے کہ تم کس کی حکومت میں ہو. اور جو ہی ہلال محرم نمودار ہوتا ہے، حسین کے چاہنے والے اپنی اپنی بساط کے مطابق خود اپنی خواہش سے اپنی اپنی جیبوں پہ ہاتھ ڈالتے ہیں، اور پوری دنیا میں نام حسین میں اتنا لٹایا جاتا ہے کہ کسی شاعر نے کہا اتنی دولت ہی کہاں تیری حکومت میں یزید، جتنی ایک شہ کا آزادار لٹا دیتا ہے. سلام مجھے محمد والے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اتنی دولت ہی کہاں تیری حکومت میں یزید، جتنی ایک شہ کا آزادار لٹا دیتا ہے. شاہ بادشاہ خواجہ کہتے شاہ تو حسین، بادشاہ تو حسین. حسین شاہ ہے، حسین بادشاہ ہے. دین است حسین، دین پناہ است حسین. حسین دین ہے، حسین دین کو پناہ دینے والے ہیں. سرداد نداد دست دست یزید. حسین نے سر دیا مگر یزید کے ہاتھوں پہ بیعت نہیں کی. حقا کہ بنا لا الہ است حسین. حقیقت یہ ہے کہ بنیاد لا الہ الا اللہ حسین ہے. عزیزان محترم، ذات حسین ابن علی کتنی نزدیک سے خواجہ نے حسین پہ نگاہیں ڈالی اور کتنی احتیاط برتی ہے ان 4 مصروں کے کہنے میں. میں جب ان مصروں کو پڑھتا ہوں تو یہ بھی بتاتا ہوں کہ خواجہ نے ان مصروں کے کہنے میں اتنی احتیاط برتی کہ 4 مصرے کہے. جس مصرے میں حسین کہا ہے یزید نہیں کہا، اور جس مصرے میں یزید کہا ہے حسین نہیں کہا. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین. حسین شاہ ہے، حسین بادشاہ ہے. حسین دین ہے، حسین دین کو پناہ دینے والے ہیں. یہاں تک حسین تھا، سر دیا مگر یزید کے ہاتھوں پہ بیعت نہیں کی. یہاں لفظ یزید آیا ہے تو حسین نہیں آیا. حقا کہ بنا الہ الہ است حسین. یہاں حسین آیا تو پھر یزید نہیں آیا. خواجہ اپنی بارگاہ میں آنے والوں کو بتا رہے ہیں میری احتیاط دیکھ رہے ہو، 4 مصرے کہہ رہا ہوں مگر ان میں جس میں حسین کہا یزید نہیں لایا، جہاں یزید کہا حسین نہیں لایا. یعنی میری نگاہ میں یہ دونوں لفظیں ایک مصرے میں اکٹھا ہونے کے لائق نہیں ہے. میں اتنی احتیاط برت رہا ہوں اور تمہیں پیغام دے رہا ہوں کہیں ایسا نہ ہو ایک دل میں دونوں کی محبت جمع ہو جائے. سلام علیہ محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل عزیزان محترم، یہ ہے حسین ابن علی جن کے لیے علامہ اقبال کہتے ہیں بحر ماں در خاک و خون غلطی دست، بس بنائے لا الہ گردی دست. خاک و خون میں ہمیں نجات دلوانے کے لیے لوٹ گئے حسین، بس بنائے لا الہ گردی دست. بس اس طریقے سے حسین بنیاد لا الہ الا اللہ بن گئے ہیں. اب جب تک نمازیں قائم رہیں، نماز
پڑھنے سے پہلے حسین کو یاد کرنا ضروری ہے، روزہ رکھنے سے پہلے حسین کو یاد رکھنا ضروری ہے، حج و زکوٰۃ کی ادائیگی سے پہلے حسین کو یاد رکھنا ضروری ہے، مذہبیات پہ عمل سے پہلے حسین کو یاد رکھنا ضروری ہے، اس لیے کہ اگر حسین کا وہ طرز عمل نہ ہوتا تو آج ان چیزوں کا کوئی تصور ہمارے سامنے نہ ہوتا، کوئی تصور نہیں ہوتا۔ حسین جانتے تھے ہمیں قتل ہونا ہے، حسین اچھی طریقے سے سمجھ رہے تھے ہمیں شہید ہونا ہے، اس لیے کہ مذہب کو بچانے کے لیے دوسرا کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔ امام کو پتا تھا کوئی راستہ نہیں تھا، امام خبریں دیتے ہوئے جا رہے ہیں، بتاتے ہوئے جا رہے ہیں، پوچھنے والوں سے کہتے ہوئے جا رہے ہیں اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے مجھے اپنی راہ میں شہید دیکھے، خدا اس بات کو پسند کرتا ہے میرے اہل بیت کو اپنی راہ میں اسیر دیکھے، یہ کہتے ہوئے جا رہے ہیں۔ دنیا ہم سے پوچھتی جب حسین کو پتا تھا کہ اس راستے پہ جا کے مرنا ہے تو اپنے پیروں سے اپنی موت کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ کیا ایسا کرنا خودکشی نہیں ہے؟ جب امام کو پتا تھا کہ کربلا جا کے مرنا تو اپنے پیروں سے اپنی موت کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ کیا ایسا کرنا خودکشی نہیں؟ ہم نے کہا یہ حسین ہی سے کیوں پوچھ رہے ہو، یہ جناب ابراہیم سے پوچھ لو۔ جب ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل سے کہتے ہیں یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے میرے لال میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، ماذا ترا، فرزند تیری کیا رائے ہے؟ ابراہیم جب 3 دن خواب میں دیکھتے ہیں فرماتے ہیں یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے میرے لال میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، ماذا ترا تیری کیا رائے ہے؟ اور اسماعیل آواز دے رہے ہیں یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے بابا جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے انجام دیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں۔ یہ کیوں کہا جا رہا ہے جناب اسماعیل سے؟ تاکہ ایسا نہ ہو، زبردستی نہ ہو جائے کہ باپ لے کے چلے گئے اور کاٹ ڈالا۔ امتحان بھی ہو رہا ہے معرفت ابراہیم کا، معرفت اسماعیل کا۔ ابراہیم کہہ رہے ہیں میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، اسماعیل فرماتے ہیں کہ ایک صلوات دیجیے محمد والا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جناب ابراہیم فرماتے ہیں یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے میرے لال میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اسماعیل جواب میں کہتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر، اے بابا وہ کیجئے جس کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یعنی اسماعیل بتا رہے ہیں آپ میرا امتحان لینا چاہ رہے ہیں تو میں سمجھ رہا ہوں جو آپ خواب دیکھ رہے ہیں وہ حکم پروردگار ہے، آپ اس پہ عمل کیجئے، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اور جب رسی لے کے اپنے بیٹے کو باقاعدہ مینا کی طرف لے کے چلے ہیں جناب ابراہیم، اور بیٹا سب کچھ جانتے ہوئے بھی باپ کے پیچھے پیچھے چلا جا رہا ہے ماں سے آخری رخصت کے بعد، تو میں پوچھوں گا اسماعیل جب آپ کو پتا ہے کہ باپ مینا میں قتل کرنے لے جا رہے ہیں تو جانتے بوجھتے اپنے قدموں سے اپنی موت کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ کیا ایسا کرنا خودکشی نہیں؟ تو اسماعیل آواز دیں گے تو خودکشی کا مفہوم نہیں سمجھتا، ہمیں پتا ہے نفس کا حقیر سا نذرانہ دیں گے، میرے بابا کو خلیل اللہ کہا جائے گا، مجھے ذبیح اللہ کا خطاب ملے گا۔ خدا کی طرف سے اتنے عظیم خطابات کو لینے کے لیے اگر نفس کا ہلکا سا نذرانہ دینا پڑ جائے تو یہ سودا کوئی مہنگا نہیں ہے عزیزان محترم۔ یہی جواب حسین دیں گے
معلوم ہے کربلا جا رہے ہیں، جا کے مرنا ہے کہ جا رہے ہیں مرنے کے لیے، کیا پتہ نہیں آپ کو اس طرح جانا خودکشی ہے؟ حسین آواز دیں گے نہیں، اسے خودکشی نہیں کہا جاتا، مجھے خالی 72 کی قربانی دینی ہے، 1,24,000 کی محنتوں کو بچا۔ محمد وآل محمد صلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اگر میں یہ قربانی نہیں دوں گا تو بڑا نقصان ہو جائے گا، لہذا مجھے ہر حال میں اس قربانی کو دینا ہے تاکہ 1,24,000 انبیاء اور مرسلین کی محنتوں کو بچایا جا سکے۔ ہاں عزیزان محترم، حسین نے اس قربانی کو پیش کیا، حسین نے اس قربانی کو پیش کیا، اور حسین اس قربان گاہ کی جانب پوری تیاری کے ساتھ چلے، بچوں کو لے کے، بڑوں کو لے کے، بیویوں کو لے کے۔ لڑنے نہیں جا رہے تھے حسین، لڑنے جب جانا ہوتا ہے تو ہر طاقت کو سمیٹا جاتا ہے، آدمی کے پاس جتنی قوتیں ہوتی ہیں انہیں اکٹھے کیا جاتا ہے، کیونکہ دشمن سے مقابلہ ہے۔ حسین جانتے تھے ہمیں لڑنا نہیں ہے، ہمیں شہید ہونا ہے، ہمارا ہدف اسی میں حاصل ہونے والا ہے کہ ہم شہید ہو جائیں، اس لیے حسین اپنی ساری طاقتوں کو منتشر کر رہے ہیں۔ عبداللہ ابن جعفر بیمار ہے، حسین کی ایک طاقت کا نام تھا عبداللہ ابن جعفر، وہ بیمار ہے، انہیں مدینے چھوڑ دیا۔ دوسری طاقت کا نام تھا محمد حنفیہ، انہیں ہر بار کی نگرانی کے سلسلے میں انہیں بھی مدینے چھوڑ دیا۔ تیسری طاقت کا نام تھا مسلم ابن عقیل، ان سے کہا تم ہمارے نامہ بربر سفیر بن کے چلے جاؤ کوفہ۔ 4 طاقتیں تھیں، 3 کو امام نے منتشر کیا، ایک طاقت حسین کے ساتھ کربلا جا رہی ہے، جسے عباس کہہ رہے ہیں، کہا جاتا ہے، ایک طاقت صرف۔ اور میں سمجھتا ہوں شاید عباس کو اس لیے لیا گیا کہ یہ ساری طاقتیں تھی حسین کی، مگر جتنا اعتماد حسین کو عباس پہ ہو سکتا تھا شاید ان ساری طاقتوں پہ اتنا اعتماد، کیونکہ دونوں میں بڑا فرق ہے عزیزان محترم۔ میں تھوڑا سا آپ کو اشارہ کر دوں عزیزو، جناب محمد حنفیہ بڑی طاقت کا نام ہے اور جناب عباس بھی بہت بڑی طاقت کا نام ہے، مگر دونوں میں فرق یہ ہے، امام علی علیہ السلام نے خود جناب محمد حنفیہ کی جنگی تربیت فرمائی۔ میدان میں جانے سے پہلے امام فرماتے ہیں محمد میدان میں جاؤ تو ابتدا میں ہو تو ایک دم انتہا پہ نگاہ رہنی چاہیے، دانتوں کو دانتوں پہ جمع رہنا چاہیے، پیروں کو رکاب میں باقاعدہ مضبوطی کے ساتھ تھما رہنا چاہیے، اور عزم و حوصلہ کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ تزول الجبال بلا تزل، طے کیے رہو کہ پہاڑ تو اپنی جگہ چھوڑ سکتے ہیں مگر ہم اپنی جگہ نہیں چھوڑیں گے۔ خود امیر المومنین تربیت کی جناب محمد حنفیہ کو، مگر جب جمل میں جناب محمد حنفیہ کو مولا نے بھیجا ہے جاؤ مقابلے کے لیے، آگے بڑھے تو تیر بارانی ہوئی، جھجک گئے، پھر کہا بڑھو آگے، پھر بڑھے، پھر تیر بارانی ہوئی، جھجک گئے، پھر کہا آگے بڑھو، بڑھے، پھر تیر بارانی ہوئی، پھر جھجک گئے۔ امام کہتے ہیں محمد یہ تمہاری خطا نہیں ہے، تمہارے ماں کے دودھ کا اثر ہے۔ اس عظیم مجاہد کو، اس عظیم قوت کو امام کس انداز سے خطاب فرمانے کا، تمہارا قصور نہیں، ماں کے دودھ کا اثر ہے۔ مگر عباس کی مادر گرامی اتنی ہی وفادار تھیں جتنے ابو الفضل وفادار تھے، بلکہ ان سے بھی کہیں زیادہ، جن کی تربیت کا اثر یہ تھا کہ جناب ابو الفضل عباس کو آج وفاؤں کے ذریعے سے یاد کیا جاتا ہے۔ علامہ جوادی نے ایک شعر کہا جس میں وہ کہتے ہیں کہ جب کبھی منہ سے نکل جاتا ہے نام عباس، دیر تک ہونٹوں سے خوشبو وفا آتی ہے۔ اس طریقے سے عباس وفا سے متصف ہو گئے۔ کسی نے کہا کہ وفا کا نام لیا، ہم نے کہہ دیا عباس، وفا کے اس کے سوا اور ترجمہ کیا ہے؟ مجھے آج چہلم کے سلسلے میں گفتگو کرنی ہے، بس یہاں تک آ گئے عزیزان گرامی۔ ادھر محمد حنفیہ، ادھر جناب عباس صفین میں جب جاتے ہیں، جب لوگوں نے کہا، وہ لوگ کہتے ہیں ارے علی آئے، کہا ٹھیک ہے میں نہیں جاتا۔ عباس کو نقاب پوش
نقاب پہنا کے کہا تم میدان میں جاؤ. لڑنا شروع کیا تو ادھر سے دشمن نے کہا علی ہی آئے ہیں، فرق یہ ہے کہ نقاب پہن لی ہے. جب مولا کو پتا چلا کہہ دو عباس سے نقاب پلٹ دیں تاکہ دنیا کو پتا چل جائے. علی نہیں ہے، علی کا لال عباس میدان جنگ میں ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ حسین کی 4 طاقتیں تھیں، جس میں سے ایک طاقت کو کربلا میں لے گئے، اس لیے کہ جانتے تھے کہ جس طریقے سے مطیع و فرما بردار جناب عباس رہ سکتے ہیں، ممکن ہے کہ اور کوئی اتنی اطاعت کے مرحلے سے نہ گزر سکے. اور یہی وجہ تھی عزیزوں کہ کربلا میں امام پہنچے، ساتھ میں جناب عباس بھی ہیں، مگر جہاں کہیں بھی ضرورت پڑتی ہے تلوار اٹھانے کی، عباس کے ہاتھ قبضے شمشیر پہ جاتے ہیں. لیکن حسین فرماتے ہیں ابتدا ہماری طرف سے نہیں ہوگی. ہوتے ہوتے شب عاشور آ جاتی ہے. زہیر کہتے ہیں عباس تمہیں پتا ہے امیر المومنین نے تمہیں کس دن کے لیے خزانہ کر رکھا ہے؟ تو شیر کو جلال آ جاتا ہے، انگڑائی لیتے ہیں تو بند قبا ٹوٹ جاتے ہیں. فرماتے ہیں زہیر تم ہمیں جوش دلا رہے ہو، کل اگر آقا نے اجازت دے دی تو ہم بتائیں گے کربلا کا میدان خیبر کے میدان سے کم نہیں ہے. لیکن عزادارو ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ پورا دن گزر گیا، عباس اجازت لیتے رہے اور حسین فرماتے رہے بھیا اگر تم نہ رہو گے تو میرے لشکر کا علمدار کون رہے گا؟ اور ایک وقت وہ بھی آیا جب عباس کو یہ کہنا پڑا آقا وہ لشکر کہاں رہا جس کی میں علمداری کروں. اور پھر وہ مرحلہ بھی آیا جب عباس کو حسین نے اجازت دی ہے، اور جب جناب امام علی مقام نے اجازت دی ہے، جناب زینب اولیاء مقام سے رخصت ہو رہے ہیں جناب عباس، تو زینب آواز دے رہی ہیں. آزادار و زینب کے ایام چل رہے ہیں نا، زینب کے دن چل رہے ہیں. کربلا میں زینب آئی ہے کاہے کے لیے؟ بھیا کا چہلم منانے کے لیے. زینب ام کلثوم رقیہ رباب سب کی امیدیں کس درجہ وابستہ تھی. یہ کہہ کے پھر میں آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں عزیزان گرامی کہ جناب عباس جب رخصت ہونے کے لیے آئے تو ایک مرتبہ زینب اولیاء مقام فرماتی ہیں عباس بچپنے میں کبھی بازو سے ردا ہٹی تھی، باپ نے بازوؤں پہ بوسہ دیا تھا. میں نے پوچھا تھا بابا عرب کے لوگ اپنی اولادوں کی پیشانی پہ بوسہ دیتے ہیں، یا آپ میرے بازو پہ بوسہ کیوں دے رہے ہیں؟ فرمایا بیٹی ایک دن ان بازوؤں پہ رسن بنے گی. میں نے کہا تھا بابا عرب میں جس کا ایک بھائی ہوتا ہے کسی کی مجال نہیں کہ اس کی بہن پہ نگاہیں ڈال سکے. کس کی مجال ہے جو مجھے میرے بازوؤں میں رسن باندھے گا؟ عباس بابا نے خبر دی تھی، مجھے پورا یقین تھا ایک وقت آئے گا جب یہ ہو کے رہے گا جس کی خبر میرے آقا نے دی ہے، لیکن میں نہیں سمجھ پا رہی تھی عباس کہ وہ موقع کب آئے گا. ہاں آج جب تم رخصت ہو کے جا رہے ہو نا عباس، مجھے یقین ہو گیا کہ بابا نے جس وقت کی خبر دی تھی وہ آ پہنچا ہے. عباس جب تم نہیں رہو گے تو ہمارے سر سے ردا چھینے گی، ہمارے بازو بدھیں گے، ہمیں نامحرموں میں لے جایا جائے گا، ہمیں کشا کشا گھمایا جائے گا. ہاں عزیزو عباس کے بعد وہ سارے مراحل آ گئے. عباس کا ایک روپ تھا، دبدبا تھا. شمر کہتا ہے عباس مارے گئے، اب حسین کو مار لینا ہمارے لیے بہت آسان ہو گیا. لو حسین بھی قتل ہو گئے. 11ویں کو اسرا کا قافلہ کربلا سے روانہ ہوا، مختلف سخت مراحل سے گزرتا ہوا کوفہ و شام، دربار شام اور دربار ابن زیاد وغیرہ سے گزرتا ہوا یہ قافلہ شام کے زندان میں جا کے ٹھہر جاتا ہے. عزاداران امام علی مقام، ایک دن وہ آتا ہے جب جناب سید سجاد کو یزید نے بلایا، لیکن اس سے پہلے شام کے حالات کیا ہیں؟ دربار زندان شام کے عزیزوں لکھا ہوا ہے شام اس زندان وہ ایسا زندان تھا رات کی اوس اور دن کی دھوپ پڑتی تھی. اہل حرم کے چہرے بدل گئے تھے موسم کے ان حالات کی وجہ سے. چاہنے والے جو آل محمد کو پہچانتے تھے وہ بھی جب انہیں دیکھ کے جاتے تھے تو اپنے گھروں پہ کہتے تھے آج ہم نے شام کے زندان میں کچھ ایسے ترک و دیلم کے بدحال قیدیوں کو دیکھا ہے کہ جن کی مثال ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں.
ایسے ہی لوگوں میں ایک شخص نے جا کے جب زن مومنہ کو خبر دی اتفاق سے آج شب جمعہ ہے، نظر کا کھانا پکا، ان اسیروں کو کھلا اور اپنے آقا کی زندگی کی دعائیں کر، تو اس نے یہی کہا تھا ترک العلم کے قیدی. اور اس مومنہ نے کھانا تیار کر کے جب پہنچایا ہے شام میں، مجھے پتا چلا ترک العلم کے قیدی آئے ہیں، تو بی بی کہتی کیا کہا؟ ہم ترک العلم کے قیدی نہیں، ہم مدینے رسول اللہ کے قیدی ہیں. اور یہ جو تو کھانا لائی ہے کیسا ہے؟ صدقہ تو نہیں ہے، اس لیے کہ صدقہ ہم پہ حرام ہے. کنی بی بی یہ صدقہ نہیں ہے، یہ صدقہ نہیں ہے. ہمیں پتا چلا بہت ہی بدحال قیدی آئے ہیں، ہم نے تیار کیا ہے، اطمینان کے لیے ہم بتا دیتے. کبھی بچپنے میں ہم بیمار ہوئے، ہر معالج نے علاج سے انکار کیا، کسی نے نبی کے گھر کا پتہ دیا، ہم بزم نبی میں پہنچے، چھوٹے نواسے نے سر پہ ہاتھ رکھا. وہ دن اور آج کا دن پھر ہم کبھی بیمار نہیں ہوئے. گھر والوں نے دستور بنایا، جب شب جمعہ آتی ہے نظر حسین کا کھانا پکاتے ہیں، غربا مساکین اور یتیموں کو کھلاتے ہیں، اور کھلا کے ان سے کہتے ہیں ہمارے آقا کی زندگی کی دعائیں کر دو. بی بی یہ نظر کا کھانا حسین کی زندگی کی دعا کے لیے ہم کرتے ہیں. آج جب پتا چلا اسیروں کا قافلہ آیا ہے، آپ کی خدمت میں لائے ہیں، اسے کھائیے کھلائیے اور میرے آقا کی زندگی کی دعائیں کریں کیجیے. زینب تڑپ کے آواز دے رہی ہے، اے بی بی اب یہ نظر کا کھانا نہ پکانا، اب غربا و مساکین کو اس نام سے نہ کھلانا، تیرا آقا حسین مارا گیا. یہ اسی کا خانوادہ شام میں کھڑے تھے. وہ خانوادہ حسینی ہے جو زندان شام میں مقید کیا گیا ہے. میں زینب ہوں، یہ ام کلثوم ہے. عزادارو اس قید خانے میں ایک بچی بھی تھی، باپ کو اکثر یاد کرتی تھی. ایک دن جو خواب میں اس نے بابا کو دیکھا تو تڑپ کے اٹھی، اپنے بابا کو رو رو کے یاد کر رہی ہے. آواز ظالم کے دربار تک گئی، پوچھا کون رو رہا ہے؟ پتا چلا سکینہ حسین کی بیٹی رو رہی ہے. باپ کو خواب میں دیکھا، کہا یہ سر حسین ہے، اس تک پہنچا دو، شاید اسے تسلی ہو جائے. اولاد والو کیا 3-4 سال کے بچے اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کی تسلی کے لیے باپ کا کٹا ہوا سر بھیجا جائے؟ بچی نے کٹا سر دیکھا، اتنا تڑپی کہ روتے روتے چپ ہو گئی. زینب نے فرمایا ام کلثوم بڑھو آگے اور بچی کو کنارے سلا دو. جب ام کلثوم نے بازوؤں پہ ہاتھ رکھا، آواز دی واہ محمدہ واہ علیہ واہ حسینہ. کیا ہوا؟ کہ سکینہ ہمیشہ کے لیے ہم سے جدا ہو، اہل حرم میں کوہرام برپا ہوگا. بیمار امام آنسو بہا رہے ہیں، قیدی امام آنسو بہا رہے ہیں. بلاخر غسالہ کو بلایا گیا، غسل دینے والی آئی. غسل دیتے دیتے اچانک جناب زینب کے پاس جاتی ہے. بی بی ایک بات پوچھوں؟ برا تو نہ مانیں گی. شہزادی نے اجازت دی. اس نے پوچھا بی بی یہ بچی کس مرض میں مبتلا ہو کے اس دنیا سے گئی؟ کہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ جسم لباس جسم سے الگ نہیں ہو رہا. ہزار کوشش کی مگر جسم کا جز بن گیا ہے. زینب نے رخسار پہ تماشے مارے. ارے بی بی میری بچی کسی مرض میں مبتلا نہیں ہوئی. اتنے درے بعد حسین کھائے، اتنا نو کے نیزہ سے اذیت دی گئی، اسے اتنا ستایا گیا، بار بار خون نکلا، بار بار جمع، یہاں تک کہ لباس جسم کا جز بن گیا جو بعد شہادت میں نکلنے کو تیار. لیجیے غسل کے بعد چوتھے امام نے ہاتھوں کی ہتھکڑیوں کو سنبھالا، اپنی بہن کو قید خانے میں دفن کر دیا. پھر وہ دن بھی آیا جب قافلے کو رہائی کا حکم مل گیا. کالی اماریاں لگ گئیں، بیویاں ان اماریوں پہ سوار ہونے لگیں. اتنے میں زینب نے پوچھا ارے ابھی تک رباب دکھائی نہیں دے رہی ہے؟ کسی نے بتایا زندان شام کے دروازے پہ کھڑی رباب آہیں بھر رہی ہے، سسکیاں لے رہی ہے، اپنے بچوں کو یاد کر کے رو رہی ہے. زینب اماری سے اتری، دروازے شام پہ گئی، شام کی عورتوں کو بلایا، آواز دی رباب کیا آپ مدینے نہ چلیں گی؟
اور رباب آواز دے رہی ہیں زینب ہم مدینے جا کے کیا کریں گے؟ تم حسین کو لائی تھی؟ کہا ہاں. کہا کیا ہوئے؟ کہا مارے گئے. کہا انہوں محمد و علی اکبر کو لائی تھی؟ کہا کیا ہوئے؟ کہا وہ بھی مارے گئے. کہا سب کی شہادت کے بعد ابھی عبداللہ ابن جعفر کا سہارا ہے جس کے ذریعے آپ مدینے جا کے زندگی گزار لیں گی. لیکن یہ تو بتائیں زینب ہم مدینے جا کے کیا کریں گے؟ ارے ایک والی تھا جسے کربلا میں چھوڑ دیا. 2 ننھے بچے تھے، ایک کی قبر شام میں بنا دی اور دوسرے کی کربلا میں. اب رباب کس کے سہارے مدینے جائے؟ عزاداران امام علی مقام رباب کو شام کی بیویوں کو لے کے زینب قبر سکینہ پہ گئی. بیٹی سکینہ شام کو جب طائر اپنے اپنے گھروں کو جاتے تھے تم کہتی تھی پھوپھی اماں یہ طائر کہاں جا رہے ہیں؟ ہم کہتے تھے اپنے آشیانوں کو جا رہے ہیں. تم کہتی تھی پھوپھی طائروں کو آشیانے جانا نصیب ہو، کیا ہمیں نانا کے مدینے جانا نصیب نہ ہوگا؟ اٹھو سکینہ اٹھو، یہ قافلہ مدینے جا رہا ہے. میرا دل کہتا ہے قبر سکینہ لرزی ہوگی، آواز آئی ہوگی جائیے خدا حافظ کربلا سے اتریے گا، بابا کو سلام کہیے گا اور کہیے گا کہ حسین جس سکینہ کو آپ نے در خیمہ پہ روتا چھوڑا تھا ہم نے اس کی قبر شام کے زندان پہ بنا دی. عزیزو وصیت کی شام کی عورتوں سے یہ ہماری امانت ہے. اس پہ فاتحہ پڑھتے رہنا، اس قبر کو روشن رکھنا. قافلہ کربلا کی طرف روانہ ہو گیا. آج 40 کا دن ہے. عزیزو آج کے دن جناب جابر بن عبداللہ انصاری اپنے غلاموں کے ساتھ کربلا کے سرزمین پہ زیارت قبر حسین کے لیے پہنچ چکے. سب سے پہلا زائر قبر حسین جناب جابر بن عبداللہ انصاری پہلے فرات میں غسل کیا، غسل کر کے پھر امام کے قبر مطہر پہ آئے. آقا آپ کا غلام حاضر ہے، آپ کے نانا کا صحابی حاضر ہے. مولا آنے میں دیر ہوئی مگر اب آپ کے غلام نے آپ کی قبر پہ اپنے آپ کو پہنچا دیا. کچھ اس طریقے کی گفتگو ہو رہی تھی. ایک مرتبہ قبر سے آواز آئی جابر میری قبر سے جلدی دور ہو جاؤ، اپنے ساتھیوں کو لے کے میری قبر سے جلدی دور ہو جاؤ. جابر گھبرا گئے، مولا ہم آپ کے ظاہر ہیں، ہم سے کوئی خطا ہو گئی جو ہمیں اپنے سے الگ کر رہے ہیں. آواز آئی نہیں جابر دور ہو جاؤ کہ میری قبر پہ میری بہن زینب آ رہی ہے. جابر قبر سے ہٹو، قبر پہ میری بہن زینب آ رہی ہے. عزاداروں اتنے میں قافلے حسینی وارد ہوتا ہے کربلا میں. آگے آگے زینب ہے، لکھا ہے روایتوں میں زینب اونٹ سے اتری نہیں ہے، اونٹ کے پشت سے اپنے کو قبر حسین پہ گرایا، آواز دی اٹھو حسین، عابد بیمار آئے ہیں، قیدی ہلا کے شام کا دربار آئے ہیں، کوفے کو فتح کر کے عزادار آئے ہیں. بھیا یہ بہن چہلم منانے آئی ہے، بھیا یہ بہن ماتم کرنے آئی ہے، بھیا یہ بہن تیرا غم منانے آئی ہے. اب تک کھل کے تیرا غم نہیں کر سکتی. زینب قافلے کو لیے ہوئے کربلا آتی ہے. ہر بی بی اپنے اپنے عزیز کا ماتم کربلا میں کر رہی ہے. کئی دن گزر گئے. ایک دن سید سجاد نے فرمایا پھوپھی اماں مدینے نہیں چلیں گی؟ عزیزو تھوڑی دیر اور، آج چہلم کے سلسلے کی مجلس ہے، میں چاہتا ہوں تھوڑا سا اور آگے بڑھ جاؤں. مدینے نہیں چلیں گی؟ کہ نہیں، اب تو ہماری خواہش ہے کہ ہم اپنے بالوں سے جھاڑو دے دے کے اپنے بھائی کی قبر پہ زندگی کے آخری لمحات گزار دیں. کہ پھوپھی اماں یہ تو بتائیے کہ آپ کو وہ وصیت نہیں پہنچانی ہے جو آپ تک بابا نے منتقل کی؟ کہاں، اسے پہنچانے کے لیے جانا پڑے گا. چلتے ہیں مدینے، چلیں گے مدینے کی تیاریاں ہونے لگی. جانتے ہیں امام نے وہ کون سا پیغام دیا تھا جسے پہنچانے کے لیے زینب مدینے آنے کو تیار ہوئی؟ آ کے مدینے میں بتایا کہ شیعو ہمارے بھائی نے پیغام دیا ہے، جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا ہماری پیاس کو یاد کر لینا، اور جب کسی غریب کی خبر شہادت سننا ہم پہ دو آنسو بہا دینا. اس پیغام کو پہنچانے
دیکھنے کے لیے زینب مدینے آ رہی ہے. دور سے در و دیوار مدینہ پہ ام کلثوم کی نگاہ پڑی. ام کلثوم فرماتی ہے مدینہ جدنا لا تقبلینا، اے ہمارے نانا کے مدینے تو ہمیں قبول نہ کرنا، ہم حسرتیں لائے ہیں، ہم نا امیدیاں لائے ہیں. خرجنا منک بالاہلین جمعا رجعنا لا رجال ولا بنینا. جب تجھ سے نکلے تھے سروں پہ وارثوں کا سایہ تھا، لوٹے ہیں نہ قاسم نہ علی اکبر نہ عباس، کچھ بیویاں ہیں جو ستائی ہوئی واپس مدینے آئی ہیں. شہر مدینہ سے باہر قافلے کو روک دیا گیا. جناب سید سجاد نے بشیر سے کہا جاؤ مدینے میں ہمارے آنے کی خبر کر دو. مدینے میں بشیر علم عباس لیے ہوئے گیا. یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا، اے مدینے کے رہنے والوں اب یہ مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہ گیا. اہل مدینہ بشیر کے پیچھے پیچھے، یہ مدینہ رہنے کے قابل کیوں نہیں رہ گیا بشیر؟ کیا سنانی لائے ہو؟ کیا کوئی خبر لائے ہو؟ بشیر کہتا ہے الخبر عند قبر رسول اللہ، اگر خبر سننی ہو قبر پیغمبر پہ آ جاؤ. مجمع قبر نبی پہ گیا. بشیر نے اعلان کیا قتل الحسین فعدموا المدرار. مدینہ اس لیے رہنے کی جگہ نہیں، ارے تاجدار مدینہ حسین مارا گیا. ہمارے آنسو اس کی یاد میں بہرے. عزاداران امام علی مقام واپس ہو رہا ہے یہ کہہ کے بشیر ایک مکتب سے ایک بچہ سامنے آ گیا. بشیر سنا ہے اہل بیت کا قافلہ واپس آیا ہے. اے بشیر بتا میرے بابا آئے ہیں کہ نہیں آئے ہیں؟ بتا تاکہ میں نئے لباس پہن کے بابا کے استقبال کو جاؤں. اتنے میں عالم عباس پہ نگاہ گئی. اچانک بچہ کہتا ہے بشیر مگر یہ بتائیے علم تیرے ہاتھوں میں کیسے آیا؟ کہا کیوں؟ کہ یہ علم تو میرے بابا کے ہاتھوں میں ہوتا تھا، بتا تیرے ہاتھوں میں کیسے آ گیا؟ اور یہ بتا میرا بابا واپس آیا ہے کہ نہیں آیا ہے؟ ایک مرتبہ بشیر نے امامہ پھینکا. ارے شہزادے شال عزا پہنو، اب تمہارا بابا کبھی واپس لوٹ کے نہ آئے گا. ہمیشہ کے لیے دریا کی ترائی پہ اپنے بازو کٹا کے سو گیا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ولا يذاق الزهر وأبيها وبعلها وبنيها بصر المستودع فيها صلواتك عليهم أجمعين. آنے والے تجھے واسطہ اہل بیت اسمت کا ہم سب کے گناہان کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما. معبود ہم سب کو اہل بیت طاہرین کے حقیقی چاہنے والوں اور ان کے جانے ساروں میں شامل فرما. پروردگار ان کی معرفت سے ہمارے قلوب کو ہر لمحہ روشن اور منور رکھ. آخرت میں ان کی شفاعت سے ہمیں مستفید فرما. ہم سب کے مرحومین پہ اپنی رحمت نازل فرما. ان کے قبروں پہ اپنی برکتیں نازل فرما. پروردگار واسطہ اہل بیت عصمت کا دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین و مومنات و مسلمین و مسلمات آباد ہو سکتے جان و مال و عزت و آبر و رسلوں کو تحفظ فرما. بیماروں کو شفا عنایت فرما. پریشانوں کی پریشانیوں کو دفع فرما. دشمنان دین دشمنان اہل بیت کو تباہ و برباد فرما. ان کی نسلوں کو ختم فرما. پروردگارا ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم ان کے ناصر و غلاموں میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین فضا تیری وفا کی حد آخری یہی ہے. فضا تیری وفا کی حد آخری یہی ہے. فضا تیری وفا کی حد آخری یہی ہے. زینب کے ساتھ تو بھی بازار میں کھڑی ہے. فضا تیری وفا کی حد آخری یہی ہے. فضا تیری وفا کی حد آخری یہی ہے. فضا تیری وفا کی حد آخری یہی ہے. تو نے تو
سیدوں کا آباد گھر بھی دیکھا اور کس طرح ہوا وہ برباد گھر بھی دیکھا. کس نے اسے ستایا تو خوب جانتی ہے, فضا تیری وفا کی حد آخری یہی ہے, فضا تیری وفا کی حد آخری یہی ہے, فضا تیری وفا کی حد آخری یہی ہے. جب حسن کا جنازہ واپس ہے گھر میں آیا, فروا کے ساتھ رو کر قاسم گلے لگایا. لاش حسن سے تو بھی رہی تیر کھینچتی ہے, فضا تیری وفا کی حد آخری یہی ہے, فضا تیری وفا کی حد آخری یہی ہے. زینب کے ساتھ تو بھی بازار میں کھڑی ہے, فضا تیری وفا کی حد آخری یہی ہے, فضا تیری وفا کی حد آخری یہی ہے. باندھی ہوئی رسن میں زینب کو شام آئی, تیری کمر کے پیچھے چھپتی تھی زہرا جائے. ہر موڑ پہ دلا سے زینب کو دے رہی ہے, فضا تیری وفا کی حد آخری یہی ہے, فضا تیری وفا کی حد آخری یہی ہے, فضا تیری وفا کی حد آخری یہی ہے. زینب کے ساتھ تو بھی بازار میں کھڑی ہے, فضا تیری وفا کی حد آخری یہی ہے, فضا تیری وفا کی حد آخری یہی ہے. جب روتی تھی سکینہ ہر بار چپ کر آیا, اور غش سے پاک عابد کو تو نے بھی جگایا. زینب کے ساتھ جڑ کے فضا بھی کھا رہی ہے, فضا تیری وفا کی حد آخری یہی ہے, فضا تیری وفا کی حد آخری یہی ہے, فضا تیری وفا کی حد آخری یہی ہے. زینب کے ساتھ تو بھی بازار میں کھڑی ہے, فضا تیری وفا کی حد آخری یہی ہے, فضا تیری وفا کی حد آخری یہی ہے. آلے نبی پہ غم کی بنیاد ہے سقیفہ, دن رات اب حسن تو اپنا یہی وظیفہ. جس نے انہیں رلایا وہ شاخ لعنتی ہے, فضا تیری وفا کی حد آخری یہی ہے, فضا تیری وفا کی حد آخری یہی ہے, فضا تیری وفا کی حد آخری یہی ہے. زینب کے ساتھ تو بھی بازار میں کھڑی ہے, فضا تیری وفا کی حد آخری یہی ہے, فضا تیری وفا کی حد آخری یہی ہے. یا حسین یا حسین یا حسین
تیرا سینہ نہیں لبتا بابا میں رل گئیاں 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 اے تیرا سینہ نہیں لبتا بابا میں رل گئیاں 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 انج لتھے ہوئے دور میں دے انج لتھے ہوئے دور میں دے تکرونا بھول گئیاں تیرا سینہ نہیں لبتا بابا میں رل 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 گئیاں نہیں بھول دیا چیر کاش میں دیا نال زر باتیں دے خنجر دیا نہیں بھول دیا چیر کاش میں دیا نال زر باتیں دے خنجر دیا اج پیدل میں ٹریا اج پیدل میں ٹریا میری کلیاں پھل گئیاں تیرا سینہ نہیں لبتا بابا میں رل 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 گئیاں جدو گل کہتے تے ضربہ چلیاں میں کول کرو کے دیندی جدو گل کہتے ضربہ چلیاں میں کول کرو کے دیندی نہیں ملے اثر تیرا نہیں ملے اثر تیرا تر لے کر جی رہیاں تیرا سینہ نہیں لبتا بابا میں رل گئیاں تیرا سینہ نہیں لبتا بابا میں رل گئیاں تیرا سینہ نہیں لبتا بابا میں رل گئیاں ہو سلام آخری ساڈا سیدہ 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 الوداع الوداع سیدہ الوداع 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 سیدہ الوداع 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 سیدہ الوداع ہو سلام آخری ساڈا سیدہ 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 ہے رنگلی جوانی اکبر
دی ہے رنگلی جوانی اکبر دی ہے رنگلی جوانی اکبر دی ہے تشر دہانی اصغر دی تیری پل وچ ہوئی تفا سیدہ تیری پل وچ ہوئی تفا سیدہ الوداع الوداع سیدہ الوداع 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 سیدہ الوداع وسلام آخری ساڈا سیدہ وسلام آخری ساڈا سیدہ وسلام آخری ساڈا سیدہ وسلام آخری ساڈا سیدہ میں کفن دے وچ وی ہوواਂਗੀ میں کفن دے وچ وی ہوواਂਗੀ میں کفن دے وچ وی ہوواਂਗੀ میری لٹ لئی شمر دا سیدہ میری لٹ لئی شمر دا سیدہ الوداع الوداع سیدہ الوداع 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 سیدہ الوداع وسلام آخری ساڈا سیدہ وسلام آخری ساڈا سیدہ وسلام آخری ساڈا سیدہ مینوں یسرب والے آکھن گے مینوں یسرب والے آکھن گے مینوں یسرب والے آکھن گے آئی بائی بتیج کو ہاں سیدہ آئی بائی بتیج کو ہاں سیدہ الوداع الوداع سیدہ الوداع 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 سیدہ الوداع وسلام آخری ساڈا سیدہ وسلام آخری ساڈا سیدہ وسلام آخری ساڈا سیدہ وسلام آخری ساڈا سیدہ وہ تیرا سر کٹیا میرا گھر لٹیا تیرا سر کٹیا میرا گھر لٹیا تیرا سر کٹیا میرا گھر لٹیا دوے اجڑیاں بہن بیرا سیدہ دوے اجڑیاں بہن بیرا سیدہ الوداع الوداع سیدہ الوداع 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 سیدہ الوداع وسلام آخری ساڈا سیدہ وسلام آخری ساڈا سیدہ یا حسین 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 محمد صلوات محمد وآل سورة مباركة الفاتحة. السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا باعث الهدى السلام عليك يا حبيب الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولانا وابن مولا السلام عليك يا غريب الغرباء السلطان أبا الحسن علي بن موسى الرضا كن شفيئنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان سيدي الأمان 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 من فتنة الزمان السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا كعبة الإيمان السلام عليك يا دافع الظلم والعدوان السلام عليك يا إمامنا وإمام الإنس والجان
عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورا وجعل من أنصارك وهوانك وشيئتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد. نعري حيدري. نعري تكبير. الله أكبر. نعري رسالة. يا رسول الله. نعري حيدري. يا ابن السلام.